آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی خاص تحریر ہے۔ یہ کوئی کتاب یا مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ثابت قدم کیسے رہا جائے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ گہری باتیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو تحریر شروع ہی ایک ایسے بنیادی سوال سے ہوتی ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے کہ اس چکا چوند دنیا میں جہاں ہر چیز ہماری توجہ کھینچ رہی ہے، ہم اصلی اور نقلی میں فرق کیسے کریں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس تحریر کے مرکزی خیال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ہمیں اس تحریر کے پہلے اور سب سے بڑے اصول کی طرف لے جاتا ہے، زندگی کی ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ سچ اور فریب، یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ یہاں پر مت ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کرتا ہے، دجال، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے نظام کی بات ہو رہی ہے، وہ نظام فریب جو ہمیں ظاہری چمک دمک میں الجھا کر اصل حقیقت اور گہرائی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ کشش ہے جو فوری فائدے کا وعدہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریر ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے رکھ رہی ہے۔ ایک طرف ہے حق کا راستہ جو شاید مشکل ہو مگر پائیدار ہے، مستقل ہے، اور دوسری طرف ہے باطل کا راستہ جو دیکھنے میں بہت پرکشش ہے لیکن ہے عارضی اور کھوکھلا۔ ایک راستہ صبر کا ہے اور دوسرا بے چینی اور جلد بازی کا۔ اچھا، تو اگر زندگی حق اور باطل کی کشمکش کا نام ہے تو پھر اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اب اگلا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ تحریر زندگی کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو بس ایک امتحان ہے، ایک عارضی میدان جہاں یہ پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمارا اصل کردار کیا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ تحریر ایک بہت گہری، بہت ہی زبردست بات کہتی ہے۔ عارضی چیز کے پیچھے بھاگنا دیوانگی ہے، یعنی اپنی ساری کی ساری محنت اور توانائی ان چیزوں پر لگا دینا جنہیں ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ کیسی سمجھداری ہوئی؟ اصل قیمت تو ان چیزوں کی ہے جو وقت کی آزمائش پر پورا اترتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ امتحان ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہا کیسے جائے۔ یہ تحریر ہمیں وہ اندرونی طاقت کے اصول بتاتی ہے جو اس سفر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور یہاں پر ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو سن کر انسان ایک دم چونک جاتا ہے۔ نا امیدی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بھلا ایسا کیوں؟ کیونکہ قتل تو ایک جسم کو ختم کرتا ہے، ٹھیک، لیکن مایوسی تو انسان کی روح کو مار دیتی ہے۔ یہ امید کی سب سے بڑی روشنی یعنی خدا کی رحمت سے ہی تعلق توڑ دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مایوسی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تحریر کے مطابق اس کا علاج 3 ستونوں پر کھڑا ہے: ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھنا، صبر سے کام لینا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جو انسان کو اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ تو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو کامیابی کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ اصل کامیابی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں رہتی، بلکہ اصل کامیابی ہے مشکلوں میں ڈٹے رہنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ اچھا، جب ایک انسان خود اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر ہماری اجتماعی زندگی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس تحریر کے مطابق کسی بھی مضبوط معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ہے خاندان اور اپنے نسب کا احترام ہی کمیونٹی کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے، اس لیے اسے عزت دینا ایک بنیادی اصول ہے۔ اور جب بات آتی ہے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کی، تو یہ تحریر ہمیں کچھ سنہری اصول سکھاتی ہے۔ تمام مخلوق کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آیا جائے، معاشرے میں اونچ نیچ اور طبقاتی فرق کو ختم کیا جائے اور دوسروں کے درد کا احساس رکھا جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ متن بالکل صاف بتاتا ہے کہ تکبر، چاہے وہ رائی کے دانے جتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک تباہ کن برائی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے بلکہ معاشرتی توازن کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ سارے اصول جاننے کے بعد اب ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں
اس وقت میں ہمارے لیے ان میں سے کون سا ایک اصول سب سے زیادہ اہم ہے؟